حضرت جبریل کو جو ہدیہ دیا جائے گا وہ پہلا ہدیہ کیا؟ کم کھانا. بھائی ہمارے کم کھانے سے آپ کا کیا فرق پڑے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے نفع کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے. اس میں چند ایک آپ کو حدیثیں سناتے ہیں کہ کیا نفع ہے اس کے اندر، کم کھانے میں کیا نفع ہے. کہا جا رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ترین ایسے اقوال ہوتے ہیں کہ واقعی بیٹھا ہو تو وہ بولتے جائیں اور پیر چھوتے جائیں اور کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ قربان. ایسے حسین حسین اقوال ہیں ان کے، کیسی اچھی اچھی باتیں ان کی کہ ہمیں تو نہ جانے دنیا کی کتنی چیزیں یاد ہیں، ان کے اقوال یاد ہونے چاہیے، رٹے ہونے چاہیے، سب یاد ہونے چاہیے. بچپن سے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دی. وہ بچہ ایسا سیکھتا ہے کہ سفید کاغذ کے اوپر جیسے پتھر پہ لکیر، جیسے مولا نہیں کہتے بچپن کا علم پتھر پہ لکیر ہے، اور بڑھاپے کا علم کیسا ہے؟ جیسے پانی پہ تحریر کیا گیا، اسے ایک لہر آئی دوسری لہر نے سب مٹا کے برابر کر دی. کیا حسین، کیا فرماتے؟ تمام دواؤں کی ماں کم خوری ہے. تمام دواؤں کی ماں کم خوری ہے. کم کھاؤ گے تو تمام دوائیں جیسے تم نے کھا لی، ساری دوائیں. تمام دواؤں کی ماں کم خوری ہے، کم کھانا ہے. دیکھا آپ نے؟ کم کھائیے، صحت بھی اچھی رہے گی. سب بہت ساری چیزیں بھی بتا دیں. کم کھانا جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے، مولا مشکل کشا. کم کھانا ظاہر کم کھانے کو کہہ رہے ہیں تو اچھا درود کہاں سے پڑھا جائے گا؟ کم کھانا جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے. اور خاص طور سے یہ یاد رکھیے گا، بازار کا کھانا جتنا ہو سکے اس کو ترک کیجیے، جتنا ہو سکے ترک کیجیے کہ بازار کا کھانا نہ کھائے. بچوں کو ہرگز نہ کھلائیے. کیا کیا چیز بنا کے سلنٹی میں کیا کیا چیز وہ پلاسٹک کو پگھلا کے اس کو کر کے کیا کیا چیز دی جاتی ہے، آپ کو کچھ نہیں پتہ. یہ سب کچھ کھلا سکتے ہیں. یہ سور کھلاتے ہیں، یہ کتا کھلاتے ہیں، وہاں پہ کتے کا گوشت، کتا کڑھائی، کتا چکن. تو ہمیں کیا پتہ کہ کیا کیا کھلایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو صرف پیسہ چاہیے. سمجھ؟ حد ہے لا الہ الا اللہ کہنے والے جس وقت کاٹ رہے کھلا رہے ان کو لا الہ اللہ نہیں یاد آ رہا ان کو. غضب خدا کا پروردگار یاد نہیں آ رہا ان کو. یہ کیسے لوگ ہو گئے جن کی نگاہ اللہ نہیں رہ گیا جن کے بعد. سوچے ذرا، آپ سوچے کہاں بات پہنچ گئی. کتا کھلا رہے ہیں، گدھا کھلا رہے ہیں، گھوڑا کھلا رہے ہیں، چوہا کھلا رہے ہیں. چوہا سموسا کیا روزانہ سیل کی جاتی ہے، روزانہ وہاں خراب چیزیں، خراب گندا پانی ہے، گندا کھانا ہے. تو گھر کی چیز کھائیے، کم کھائیے، تھوڑا کھائیے، گھر کا کھائیے، صاف ستھرا کھائیے. مومنہ کا ہاتھ کا بنا ہوا ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. تو ٹھیک ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں، تکلیف تھا. اب کہیں اب کیا کریں، زندگی عذاب ہو جائے. نہیں، زندگی کتنے دن کی ہے جو عذاب ہو جائے، اس عذاب سے بچائیے جو ہمیشہ کا ہے. ہمیشہ کے عذاب سے بچائیے. اس بات کی زندگی آپ اس پہ اللہ کے لیے وہ کیجیے گا، اللہ کہیں نہ کہیں سے سہولت دے گا آپ کو. ایسی بات نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے سہولت فراہم کرے گا. تو کیا کہا جائے؟ کم کھانا جسمانی بیماریوں سے بچاتا. پھر کہہ رہے ہیں جس کی خوراک کم ہوتی ہے اس کے درد بھی کم ہوتے ہیں. یہ بھی مولا مشکل کشا فرما رہا ہے، جس کی خوراک کم ہوتی ہے اس کے درد بھی کم ہوتے ہیں. جتنا زیادہ کھائیے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوئیے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. آپ لوگ تو کم کھائیے گا. پھر کہا جائے جس کی خوراک کم ہوتی ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے. اتنی مصیبت میں یہاں عمر زیادہ کر کے کیا کریں گے؟ عمر زیادہ یہ عمر زیادہ اس لیے کریں گے کہ ہمیں اس بات کی تمنا ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ زندہ رہیں، تاکہ محمد علی محمد کی محبت میں سانس لے لیتے ذکر خدا کرتے رہیں. اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں عمر ہو، ذکر کرتے رہیں گے. کہ جس کی خوراک کم ہوتی ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے. اگر کسی کے گھر کے رہنے والوں کی خوراک کم ہو جاتی ہے تو وہ گھر نورانی ہو جاتا ہے. وہ ہر طرح کی بلائیں، مصیبتیں اور بیماریوں یہ وہ سے بچا رہتا ہے. کیا رہے؟ ایک سوئیت کے ساتھ آخرت کا کام ہو رہا ہوتا ہے. آخرت کا کام کرنے میں کیا سب کے ساتھ مسلح پہ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، سب ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے. تو یہ نورانیت ہے.
ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، نورانیت، فکر کریں گے، آخرت کی فکر کریں، نورانی ہو جاتا ہے۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کی لذت و مٹھاس کے وقت دوا کی تلخی کڑواہٹ کو یاد رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، کون کہہ سکتا ہے مولا مشکل کشا؟ مولا مشکل کشا نے فرمایا گا عقل مند کے لیے ضروری ہے۔ بھائی زیادہ کھا لیے تو عقل بھی کند ہو جاتی ہے، سست پڑ جاتی ہے، تو عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کی لذت و مٹھاس کے بعد دوا کی تلخی و کڑواہٹ کو یاد رکھے۔ یہ ابھی پہلی چیز چل رہی، بس ختم ہونے والی ہے، ایک آدھ حدیث اور سنا دیں پھر چلتے ہیں پہلی سے۔ انسان اگر بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھائے گا تو اسے پرخوری مار ڈالے گی، پرخوری مار ڈالے گی اسے۔ اپنی غذا کو کم کرو، مرض خود بخود کم ہو جائیں گے۔ یہ بھی فرما رہے ہیں مولا مشکل کہ اپنی غذا کو کم کرو، مرض خود بخود کم ہو جائیں گے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا نفس کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ دونوں عادتیں حد درجے مضر ہیں۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا نفس کو تباہ کر دیتا ہے، سستی آ جائے گی۔ رات کو آپ بہت پیٹ بھر کے کھانا کھا لیے، دیکھیے صبح کی نماز میں 12-15 کوڑے مارنے پڑیں گے، تب اٹھیے گا، اٹھنا ہی مشکل ہو جائے گا، نہیں اٹھا جائے گا۔ صبح کی نماز کی لذت، صبح کی نماز کا فائدہ کوئی لاکھ سناتی رہیے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہاں پہ کراچی کا جو رواج ہے، جہاں آپ رہ رہی، یہاں پہ رات کو دیر تک جاگتے ہو اور دیر سے کھانا کھاتے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد کھانا کھا لو تاکہ سونے سے پہلے کم سے کم 2-3-4 گھنٹے تمہیں مل جائے کہ وہ کھانا ختم ہو جائے۔ تو پھر ٹیلی فون کرتی رہی کہ ہم نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، تو اب تو دیکھیے گا پیٹ بھر کے یہاں تک کھایا آپ نے، طرح طرح کے الٹے سیدھے خواب دیکھیے گا کہ پیٹ بھر جائے گا، تو وہ ساری چیزیں ہوں گی ایسی، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی چیز ختم ہوئی کہ کم کھانا۔ دوسری چیز ہے کم سونا، کم سونا۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کم سونا، یہ تحفہ ان کو ہے، کم سونا، کم کھانا۔ اچھا، رسول اللہ کی بھی حدیث الشیعہ میں موجود ہے، 3 چیزوں والے باب میں حدیث الشیعہ کے اندر دیکھیے گا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کم کھانا، کم سونا، کم بولنے کو پسند کرتا ہے، اور اس کے بعد الٹ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ کھانے کو، زیادہ سونے اور زیادہ بولنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اب چلیے دونوں چیزیں آ گئی، تو ناپسند بھی کہا جاتا ہے کہ کم سونا، یعنی جبریل کرے کم سو۔ وجہ کیا ہے؟ 2-3 چیزیں ہم نے نکالی کہ کم سونے کا سب سے زیادہ، تو کم سونے کا، اگر ہم بہت زیادہ سو رہے ہیں، یہ بہت کم سو رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک تو نقصان سونے کا، ایک تو نقصان ہے۔ اگر صبح کی نماز قضا ہو رہی تو یہ سونا، آپ سوچئے کہ صبح کی ابتدا حرام کام سے کر رہے ہیں، ہماری صبح کی ابتدا خوف زدہ رہی ہے کہ آج دن ہمارا کیسا گزرے گا کہ ہماری صبح کی نماز قضا ہوگی۔ یعنی ہمارا صفحہ جو آج کا صفحہ جو ہمارا کھلا، ہمارے جو نامہ اعمال کا صفحہ جو آج کھلا ہوا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا درج کی گئی ہے کہ ہم صبح کی نماز میں سو رہے تھے، نہیں، یہ حرام کام ہم سے ہوا۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم نے کیا کیا کہ صبح کی نماز نہیں پڑھی ہم نے، یہ حرام کام ہم سے سرزد ہو گیا۔ یعنی آج کی ابتدائی اتنے بڑے حرام کام سے ہوئی کہ نماز دین کا ستون ہے، یہ ستون کو صبح ہم نے ہتھوڑے مار دیے اس کے اوپر۔ اتنا خوفناک ترین کام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک خاتون، ہم جاتے تھے، اللہ اس کو بھلا کرے، جہاں بھی کہیں ہوگے ہم کچھ نہیں جانتے، شاہ فیصل کے مدرسے میں جاتے تھے وہاں پڑھانے کے لیے، تو ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہوئی، تو اس نے ایک دفعہ ہم سے پتہ نہیں کس بات پہ ہمیں بتایا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کسی بات پہ، کہ سر ہماری جہاں شادی ہوئی وہ عجیب غریب گھر ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیسا گھر؟ کہ بعد صبح کے وقت ایسی چہل پہل رہتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مغرب کا وقت ہے، سب کے سب جاگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، سب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، صبح اس طرح کی جاگ ہوتی ہے کہ جیسے مغرب کا وقت ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اس وقت بھی کتنی بار اس کے لیے سبحان اللہ کہا گیا، میں نے بھی اس کا ذکر کیا، یاد آیا نماز کے وقت، مجھے یاد آ گیا صبح کی نماز کو تو ان لوگوں نے، ان کے گھر والوں نے ایسی عادت بنائی ہوگی کہ سارے کے سارے لوگ صبح کے وقت اٹھ جاتے کہ جیسے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مغرب کا وقت ہے، بچے کھیل بھی رہے ہوتے۔ صبح دن میں کتنی برکت ہوں گی پورے دن میں۔ ہم تو یہاں پہ اتنی دیر میں اٹھیں گے، خدا نخواستہ ہم کیوں کہیں اپنے آپ کو، ہم لوگ کوئی بھی جو بھی اٹھے گا وہ اتنی دیر میں اٹھتا تھا۔ ابھی ہے بڑا خوبصورت جملہ بھی مولا کا، یہ دیکھیں ابھی سنا دیتے ہیں آپ کو۔ کہتے ہیں نیند کتنی بری شے ہے جو قلیل عمر کو کم کر دیتی ہے۔
ایک تو ہماری عمر ہی کتنی ہے، اس کے بعد میں ہوتا کیا ہے کہ یہ نیند کی وجہ سے اس میں جتنا حصہ سونے میں وہ نکل گیا نا ہمارا. آج کے دن میں 24 گھنٹہ جو ہمیں ملا ہے اس میں کتنے گھنٹے سو گئے تو باقی کتنا بچا ہمارے لیے. یہ نیند کتنی بری شے ہے. اب نیند کتنی بری شے ہے تو کیا نہ سوئیں؟ نہیں، کس نے منع کیا کہ نہ سوئیں؟ سونا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی ہے. نیند کو ہمارے لیے بنائی اسی لیے کہ رکھا گیا، لیکن یہ کہ کم سو. بعض جگہ پہ مولا مشکل کشا نے کہا نیند کے قبر کے لیے اٹھا رکھو کہ اس میں تمہیں بہت دن سونا ہے. مولا کا قول ہے نیند کو قبر کے لیے اٹھا رکھو کہ اس میں تمہیں بہت دن سونا. ہمارے کسی امام حسن عسکری یا امام حسن اسلام کا قول ہے. موت کے سلسلے میں جب پوچھا گیا کہ موت نیند کی مانند ہے، بس اس کی مدت طولانی ہے. سبحان اللہ. موت نیند انہیں اپنے ماننے والوں سے، اگر تمہارے لیے موت کی کیا پرواہ ہے، تم ہمارے ماننے والے ہو تو ظاہر ہے کہ ہمارے فرما بردار بھی ہوگا. جو اگر ہمارے فرما بردار ہو پھر تمہیں موت کا کیا خوف ہے؟ موت تو بالکل ایسی چیز ہے جیسے نیند، بس اس کی مدت طولانی ہے. لیکن اگر ہم مومن کا گنانا شروع کریں گے نا، ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ ہم بنا رہے ہیں کہ مومن کی صفات میں مومن کو کیا کیا، لیکن جتنی صفات اس کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب نے پڑھا ہوا نشان لگاتے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنے کی. یہ مومن کی صفات سب نے اتنی صفات ہے. اگر کہیں بھی کسی جگہ پہ ایک حدیث میں لفظ مومن آ جائے، اس کے بعد کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ دیکھیں لکھا تو ہوا کہ مومن کو یہ بہت اعلیٰ درجہ ملے گا، کہ اس کے اندر جتنی چیز پائی جاتی ہے وہ ہے. ہیرا جب لیتی ہیں، ہیرے کی انگوٹھی وغیرہ آپ لوگ لیتی ہیں، آپ لوگ بہت بہتر جانتے ہوں گے. ہیرا لیتی ہے تو اس کو ہر جگہ سے ٹیسٹ کروائے، ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، بالکل اعلیٰ درجے کے ہے. تو وہ اعلیٰ درجہ کم کر، جب اس ہیرے کی خصوصیات میں کچھ کمی واقع ہونے لگتی تو اس کا گریڈ گھٹنے لگتا ہے. جب ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں تب اصلی ہیرا کہلاتا ہے. تو اسی طرح مومنین کی جب خوبیاں ختم ہونا شروع ہوتی ہے اس کا گریڈ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. پھر کس درجے کا رہ گیا کہ بس یہاں پہ ہے، یہاں پہ رام رام کہنا، اس کے بعد ادھر چلا جائے گا. تو ساری چیزیں اس نے اپنے اندر اختیار کر لی. صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اسے بچائے ہوئے. اور کون بچائے ہوئے؟ کہ کربلا میں جس نے قربانی دی تھی اس نے بچایا ہوا، اس نے بچایا ہوگا. یہ نہیں چھوٹ سکتا اس سے، یہ اس سے نہیں چھوٹ سکتا کسی قیمت پہ. ایک نوجوان تھا، اب آ گیا تو کہیں دیتے، چائنا گیا تو وہاں چائنا میں بہت پہلے کی بات ہے، آیت اللہ دست غیب کی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا. وہ چائنا گیا، وہاں اس کے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی اور محبت میں بہت گرفتار ہو گئے. ہم لوگ اللہ رسول کی محبت میں کبھی ایسے گرفتار نہیں ہوتے کہ سب کچھ چھوڑ دیں. وہ گرفتار ہو گئے بہت. تو اس نے کہا کہ نہیں تم ہمارا مذہب اختیار کرو تب شادی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. آخر اتنا گرفتار تھا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا مذہب اختیار کرے، بت پرست ہو گیا. اور کیا کیا کہ اس سے شادی کر لی. شادی تو کر لی اس نے، بس چلے تو سجدے میں جائیں. ابھی بس چلے تو سجدے میں جائیں، خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے جائیں. لیکن وہ لڑکی دیکھتی تھی کبھی کبھی میرا شوہر اکیلے تنہا بیٹھ کے رو رہا، گریا کرتا تو وہ نظر انداز کرتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے پوچھ ہی لیا اس سے، کیا بات ہے، کیا تمہیں اپنا وطن یاد آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. کہ کیا بات ہے، تمہیں اپنے بھائی بہن یاد آ رہے؟ کہ نہیں. کہ تمہیں ماں باپ یاد آ رہے؟ کہ نہیں. کہتے پھر کون یاد آ رہے؟ کہتے کہ امام حسین یاد آ رہے. مجھے امام حسین کہ یہ امام حسین کون ہے؟ اس کو حیرت ہو گئی. اس نے کہا ہے ماں باپ اسے نہیں یاد آ رہے، وطن اسے یاد نہیں آ رہا، بھائی بہن اسے، یہ کون یاد آ رہا ہے؟ کہ مجھے امام حسین یاد آ رہے. کہ تنہائی میں بیٹھ تو بھائی یہ جو محبت دی گئی یہ جائے گی نہیں کسی قیمت پہ. آخر میں گھوم پھر کے پھر وہیں آ جائیں گے ہم. یہ قربانی جیسے انہوں نے دی، جو یہ محبت ہمیں دی گئی یہ ختم نہیں ہو سکے. یہ کون ہے امام حسین؟ پوری بات اس نے بتائی. وہ شیعہ ہو گئی، مسلمان ہو گئی. کہنے لگے ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، پھر ہم لوگ سب لوگ کربلا چلتے ہیں. پھر آگے طولانی واقعہ کیا، وہ بیمار ہو گئی، پھر وہیں مر گئی. پھر اس کا شوہر نے اسے گود کے لے جانا چاہا کہ وہاں کربلا لے جائے تو وہاں پہ موجود ہی نہیں. تو پتہ چلا کہ وہ تو کربلا پہلے ہی پہنچ گئی. ایسی آگے چل کے اور بھی بات ہے جو ہمیں ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی تو ہم بتانے. تو کہا جا رہا ہے کہ کتنی قلیل کے عمر ہماری کم اور اس کو اور بھی کم کر دیتی. کہاں سے بات نکلی تو کہاں چلی آئی.
بہت ساری چیز باقی ہے ابھی. پھر کہا جاتا کہ کثیر اجر جو ہمیں ملنے والا ہوتا ہے جاگ کے نیکی کرنے کے لیے وہ ہمارے ضائع ہوتا ہے. رات کو بہت زیادہ سونا یہ وہ ایسے عمل کو کھو دیتا ہے جس کی صبح کے بعد دن کے وقت اس کی تلافی ہو نہیں سکتی. اگر رات کو بہت زیادہ آپ سوئے تو تلافی پھر دن کے وقت اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. سورج نکلنے کے بعد اس کی تلافی دن کے وقت نہیں ہو سکتی. برا ہے سونے والے کو وہ کتنا گھاٹے میں ہے کہ اس نے اپنی عمر کو تو کم کر ہی لیا مگر ساتھ ساتھ اس کا اجر و ثواب بھی کم ہو گیا. زیادہ سونے سے یہ نقصانات ہو رہے ہیں کہ نمازیں سب ہماری جا رہی ہے, صبح کی نماز ہماری جا رہی ہے, بہت سارے اعمال جو رات کو کر کے سونے کے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں, تو سارا معاملہ خراب ہو رہا تھا. یہ سونا پھر کیا کہا جا رہا ہے, وقت کم رہ گیا, جلدی جلدی بتائیں کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کو تحفہ باقی ہے, اللہ تعالیٰ کا تحفہ باقی ہے. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ کم سونا, کم سے کم سونے میں ایک چیز تو کمر باندھ لیے طے کر لیجئے آج اس جگہ کی برکت سے, کیونکہ جب آپ یہاں پہ آئی ہیں, بیٹھی ہیں, محمد علیہ محمد درود پڑھ رہی ہیں, اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے, اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی گفتگو ہو رہی, تو آپ کے ساتھ فرشتے موجود ہیں. اب آپ جب دعا کیجئے گا تو وہ آمین کہیں گے, تو کم سے کم ایک چیز طے کر لیجئے اس وقت کہ صبح کی نماز تو ہرگز نہیں ترک کرے گا. الارم لگائیں گے آپ, تو موبائل سب کے پاس موبائل ہے, موبائل میں الارم لگا دیے تو آپ کو مسلسل جگا کے دم لے گا. آپ کو موبائل میں لگا لیا, طے کر لیجئے کہ آج انشاءاللہ آج کے بعد سے صبح کی نماز تو ہماری کبھی قضا نہیں ہوگی. مزہ آئے گا کہ جتنی بھی پڑھیے کہ پڑھ لیجئے, آپ پڑھ لی عادت ڈالی, پھر دھیرے دھیرے معاملہ بڑھتا جائے, اچھا ہوتا جائے. پھر دو چیزیں ہو گئی, کم کھانا ہو گیا, کم سونا ہوگا, اور تیسری چیز کیا, ہمیشہ خدا کا ذکر حمد و ثنا کرنا, ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا کرنا, ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا کرنا. کیا ہے, اب صبح کی نمازی میں دیکھ لیجیے کہ اس میں تعقیبات کی کتنا ثواب لکھا. ابھی تو جب ابتدا کیجیے گا تو نہیں پہنچ پائیے گا وہاں تک, لیکن پہنچ جائے گی تو بہت ہی اچھا. کہا جو شخص بھی نماز صبح کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے سورج کے طلوع ہونے تک ذکر خدا کرے تو اس کا ثواب اس حاجی کے برابر ہے جو بخشا ہوا, اس حاجی کے جو بخش دیا گیا اس کے برابر. کہاں بیٹھے بیٹھے ابھی صبح اٹھیے تو ایک حاجی, بخشے ہوئے حاجی کے ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آ گیا. تبھی تو کہہ رہے برا ہو سونے والے کا کہ جو دن کے وقت تلافی نہیں ہو سکتی, یہ اسی وقت تلافی ہو سکتی. اولاد آدم کے تمام اعمال اس کے نقصان میں ہیں مگر وہ کلام جس میں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے, اس ذکر خدا کیا ہے, سوائے ان کے باقی تمام کلام نقصان میں. حمد و ثنا کرنا ہے نا, تو وہ حمد و ثنا کے اس میں آ رہا ہے کہ اولاد آدم کے تمام کلام نقصان میں سوائے 3 کلام کے بتائے گئے. پہلا کلام کیا ہے, نیکی کا حکم دینا, بہت بڑی چیز ہے یہ. دوسرا کیا ہے, برائی سے منع کرنا. تیسرا کیا ہے, ذکر خدا کرنا. درجات کو بلند کرتا ہے. آخرت کے درجات جو ہے ذکر خدا سے بلند ہوتے ہیں. دنیا کی جو مصیبتیں ختم ہوتی ہیں تو ختم ہی ہوتی, لیکن آخرت کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. عادت ڈال لیجئے, ذکر کی عادت ڈال لیجئے, کبھی خالی نہیں بیٹھ سکتی نا, آپ کا دل لگے گا. کہیں بیٹھی رہیں, کسی محفل کسی جگہ گئی تو آپ کو خیال ہے کہ ارے ابھی تو ہم نے وہ نہیں پڑھا, ابھی تو ہم نے وہ ذکر نہیں کیا. اتنی زیادہ ویرائٹی ہے ذکر کے اندر. اللہ کے ذکر, اس کے ناموں میں, ان ذکر میں اتنی ویرائٹی ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ عادت ڈالیے تو آپ ایڈکٹ ہو جائے گا اس کے, کہ جی میں نے آج وہ نہیں پڑھا, آج تو مجھے یہ پڑھنا تھا, آج تو وہ پڑھنا تھا. ساری چیزیں لسٹ بنا کے اپنے رکھیے, کچھ دن بعد آپ کو یاد ہو جائے گی کہ اب اس کے بعد کیا پڑھنا ہے, اس کے بعد کیا پڑھنا ہے, اس کے بعد کیا پڑھنا. پورا دن گزر جائے گا, یہاں تک کہ جب رات کو سونے لگے تب بھی تسبیح پڑھے بغیر نہیں سوئی. کیونکہ مولانا مشکل خوشا نے کہا کہ کیا کہا کہ سونے سے پہلے استغفار پڑھو. چلیے استغفار پڑھے, ایک تسبیح ہم نے بی بی سیدہ کے پڑھ لی, چلیے وہ پڑھ لیا. اب کیا کیجیے کہ درود کی ایک تسبیح پڑھ لیجیے, کہ یہ بھی پڑھ لیا. اب کیا پڑھ لیں, کہ اب بہت ساری چیزیں جس کو جس چیز کی ضرورت ہے, یا باعثوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیے گا تو آپ کو کیا ہوگا, علم و حکمت ملے گی, علماء کے ساتھ مشہور ہوئیے گا, نہیں علم آئے گی آپ کے پاس. اس کے علاوہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھ لیا, بہرحال چھوڑیے, اب تو وہ بتانے لگے, پتہ چلا تو کیا ہوگا. پھر کہا جائے ذکر محبوب کے ساتھ بیٹھنے کی طرح ہے, یعنی کہ آپ اللہ کا ذکر کریں تو ایسے ہے جیسے آپ بھری محفل میں کہیں بھی بیٹھی ہوئی, بازار میں کہیں بھی, لیکن کیا ہے آپ کے ساتھ آپ کا رب ساتھ ساتھ آپ کے, کتنا مزہ آ رہا آپ کو, ساتھ ساتھ آپ کا رب موجود ہے. اللہ کو یاد کرنے والا اس کا ہم نشین ہے, اللہ کو یاد کرنے والا اس کا ہم نشین ہے. اگر تم دیکھتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنے ذکر سے مانوس کر رہا ہے, خدا کرے مانوس ہو جائیے سب کے سب. اگر تم دیکھو کہ خدا تمہیں اپنے ذکر سے مانوس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں دوست رکھتا ہے, یعنی تم کو دوست رکھتا ہے وہ.
کتنی اچھی بات. پڑھتی رہیے پڑھتی رہیے پڑھتی رہیے پڑھتی رہیے. کوئی وہ تو صریح الرضا جلدی سے راضی ہو جانے والا ہے. ایسا تھوڑی کہ نہیں ابھی تو ایک ہفتہ ہوا پر دیکھتے ہیں پابندی سے پڑھتی کہ نہیں پڑھتی. ایسا کچھ نہیں. فوراً راضی, فوری راضی ہونا ہے. صریح الرضا ماں باپ سے بھی جلدی راضی ہو جاتا ہے. کس قدر والدین کی نافرمانی کرتے ہیں جو ہمیں اطلاعات ملتی ہیں جو ہوتی ہے لیکن ماں باپ اس کے لیے دعائی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے سوچو پروردگار کیسا ہے. اس پروردگار کی ہم نافرمانی کر کے اس سے دور ہو, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, دور نہیں ہوں گے. پھر کہا جا رہا ہے کہ سبحان اللہ, کتنی عجیب غریب بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی. جنت والے کبھی اپنی کسی دنیاوی عمل پر افسوس نہیں کریں گے. جنت والے کبھی اپنی کسی دنیاوی عمل پہ افسوس نہیں کریں گے سوائے ان لمحات کے جس میں انہوں نے ذکر خدا نہ کیا ہو. اتنی اہم ترین چیز ہے کہ جنت میں جانے کے بعد احساس ہوا کہ اتنی بڑی چیز ہے, کاش ہم نے فضول گفتگو نہ کی ہوتی, کاش ہم نے فضول باتیں نہ کی, پیکج لیا ہوتا گھنٹوں بعد. وہ باتیں پوری سنیے, سننے کے بعد اس پہ نتیجے اسی سے خود پوچھیے کہ جتنی باتیں کی کیا تمہیں یہ بات کرنا ضروری تھا, اس کا کیا فائدہ ہو. کرنی کوئی ضرورت نہیں, بتا دیا اب کیا بات کریں. ظاہر تمہارے پہ کچھ بات نہیں, جاہل ہو تو کیا. اسی لیے تو کہا کہ جہل بدترین بیماری ہے. حماقت و جہالت جس کے حصے میں آئیں ایمان اس سے روپوش ہو جاتا. پانچویں امام محمد باقر اسلام. حقیقت ہے حماقت و جہالت جس کے حصے میں آئی. اگر آدمی آپ کو کبھی مزہ ہی نہیں آئے گا فضول باتیں کرنے میں. اور سناؤ کیا ہوا, کیا پکایا, کیا نہیں پکایا, فلانا, اور سناؤ ان کے یہاں گئی تھی, ان کے یہاں نہیں گئی تھی, فلانا ہوا تھا. یہ سب بیکار کی فضول باتیں, آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا, بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا. بیکار بات کرنا, دل نہیں لگے گا آپ کو زیادہ دیر. ہاں سر خیریت ٹھیک ہے, سر کام کی بات کی رہتی ہے, مزہ نہیں آئے گا آپ کو, لذت نہیں پیدا ہوگی. کیونکہ حماقت و جہالت یہ دو چیزیں اس کے اندر شامل ہے. حماقت بھی ہے اور جہالت بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اس سے روپوش ہو جاتا. کتنا اعلیٰ درجے کا کتنا بڑا قول ہے. کسی پہ چلے تو ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے. جنت والے کبھی اپنی کسی دنیاوی عمل پہ افسوس نہیں کریں گے سوائے ان لمحات کے جس میں انہوں نے ذکر الہی نہ کیا ہوا. جب لوگوں کا کوئی گروہ ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر خدا کرتا, کتنی بڑی چیز ہے. لوگوں کو آپ تنہا کر رہے ہیں, لیکن نہیں, اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی ذکر خدا کر رہے ہو تو کیا ہوگا. تو آسمان سے منادی کی ندا جاتا, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, تمہارے گناہ بخش دیے گئے, اس کو نیکیوں میں بدل دیے گئے. خالی بخشے نہیں, گناہ نیکی میں تبدیل کر دیے گئے. اور جب ذکر کرنے والے ایک جگہ جمع ہو کے ذکر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کیسی وجہ کہ ہمیں تو نہیں نظر آ رہا, کہ نظر نہیں آ رہا تبھی تو اس کا اجر تمہیں ملے گا. نظر آ جائے گا تب کیا اجر ملے گا, کہ پوری سلطنت دینی ہوگی. یاد آیا, دیکھیں کچھ لڑکیاں پوری سلطنت دینی ہوگی. زبیدہ نے بغیر دیکھے کہا تھا جنت میں گھر بنا رہے ہو, بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. لاؤ بیچو گے؟ ہاں. کیا ہار دے دو, دے دیا. تو وہ کہاں دیکھنے کے لیے گئی, بتاؤ مجھے پہلے دکھاؤ. لیکن جب ان کے شوہر نامدار آئے, کہا کہ رات کو خواب میں دیکھ چکے تھے زبیدہ کا محل, دیکھ چکے تو بھگا بھی دیے گئے تھے وہاں سے, دربان نے بھگا دیا سب کو. صبح اٹھے تو کہا کہ ہم بھی جا کے خریدتے, وہ بھی گئے خریدنے کے لیے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بہت ہی اچھا یہ قول لگتا ہے, بہت ہی اچھی بات لگتی ہے. تو کہا گیا کہ کیا کر رہے ہو, کہ جنت میں محل بنا کے بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے. کیا قیمت کے؟ پوری سلطنت. کہ کیوں؟ کہ تم دیکھ کے آئے ہو, تم دیکھ کے آئے ہو, تم نے دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا. فرشتے ہیں, انہیں کہہ دیا بس مان گئے, ہم مان گیا کہ ہاں فرشتے ہیں. بس اب قدر کیجئے اس محفل کی, اس جگہ کی, اس ذکر کی قدر کیجئے. یہ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا تو مان گئے. اچھا اب یہ ایک آدھ ذکر عملی ذکر میں کر کے جلدی سے بات ختم کرتے ہیں. بس ایک آدھ بتائیں گے, باقی چھوڑ دیں گے. کون سا بتائیں کون سا نہ بتائیں. چلیے ایک بتاتے ہیں جس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. آپ فرماتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, جو شخص خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگا طواف کرے, 7 چکر طواف کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 6,000 نیکیاں لکھ دے گا, 6,000 گناہ اس کے مٹا دے گا, 6,000 درجے بلند کر دے گا.
7 چکر اس نے لگائے. 6000 اس کو کیا کرے گا؟ اس کے نامۂ اعمال میں 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی, 6000 گناہ مٹائے جائیں گے, اور 6000 درجے اس کے بلند کر دیے جائیں گے. کر کیا رہا ہے؟ چکر لگا رہا ہے. چکر لگانے میں ذکر کر رہا ہے نا, پڑھتا جا رہا ہے, ہر چکر کا ذکر ہوتا ہوا اللہ کیا کر رہے ہو؟ پھر خدا کا ذکر کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہیں, تو یہ عملی ذکر ہو گیا نا, عملی ذکر ہے. لیکن کیا ہے؟ مگر کسی مومن کی ایک حاجت کا بدلانا پورا کرنا 10 طواف سے افضل ہے. یہ پتہ چلا وہاں پر تو 6-6 ہزار دے 10 طواف سے افضل ہو گئے تو کیا ہوا؟ اب 60,000 ہو گیا, 6,000 کی جگہ 60,000 ہو گیا. 60,000 گناہ اس کے معاف کر دیے گئے, 60,000 درجے بلند ہو گئے, 60,000 اس کی نیکیاں اس کے نامۂ. یہ اب کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی؟ یہ ہے عملی ذکر. یہ عملی ذکر کہلاتا ہے. عملی ذکر میں کیا ہوتا کہ عملی ذکر میں یہ ہوتا کوئی ایسا نیک کام آپ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے, تو یہ ہو گیا عملی ذکر. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے یا غنی ہو پڑھا تب روزی میں برکت آپ کی ہو رہی ورنہ نہیں ہو رہی. آپ نے پتہ چلا ماں باپ کی خدمت کر رہی تو روزی میں برکت شروع ہو گئی, کسی کو صدقہ دے دیا تو روزی میں برکت ہو گئی. تو یہ عملی ذکر ہو گیا کہ آپ نے ذکر کیا, آپ نے یا غنی تو نہیں پڑھا, پھر آپ کی رزق میں کیسے برکت ہو؟ کہنا ایسے ہو رہی برکت. تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا.